ایک میت کو چھوڑ دو، بس میت صرف میت کو. میت میں تو شریعت یاد آتی ہے بہت زیادہ. او بھائی کفن کتنا کٹے گا، او بھائی کیسے کٹے گا، سب مفتی بنے ہوتے ہیں اس وقت. او بھائی تختے کدھر سے لگیں گے، او بھائی بیری کی ڈالی ضرور لا. جب تک قبر پہ مٹی نہیں ڈال رہا، جب تک کہ بیری کی ڈالی نہیں آ رہی ہے. امام صاحب بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ارے بھائی دفن ہو گیا، پٹلے لگ گئے، اگر نہیں مل رہی ہے تو مٹی نہیں، بیری کی ڈالی. ارے بھائی کیا ہو گیا یار؟ اگر نہ ہے بیری کہیں تو نہیں، گاؤں میں سے ڈھونڈ کے لاؤ، بھائی بیری کی ڈالی لگے گی. اب تجھے بڑی شریعت یاد آ رہی ہے، اب ڈالی بھی نہیں بھول لیا، یا لوگوں کے گنے چرا چرا کے کھا گیا، لوگوں کے آلو چرا چرا کے کھا گیا، کسی کے کھیت میں ہری مرچ شملہ نہیں چھوڑی. اب بیری کی ڈالی. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ مسلح کہاں ہے، جا نماز کہاں ہے، امام نماز پڑھا گا. اب جا نماز ڈھونڈی جا رہی ہے، اگر کہیں رہ گئی تو رومال بچھا کے نماز پڑھا دو، جب بھی ہو جائے گی. اور وہ نہ بچھاؤ تب بھی ہو جائے گی. مگر اجی ایسی شریعت، پھر تو تم دیکھو ایسے ناخون میں کو نکالتا، ایسے ناخون میں کو جس کا کوئی جواب نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تختے بھی بیری کے لاؤ. تو نے نماز نہ پڑھی ہے، تختے بیری کے نا سونے کے بھی ڈال دے، کسی کام کے نہیں ہے. واہ واہ، صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تختے بیری کے ہونے چاہیے. قرآن کی پیٹی رکھو مسجد میں، اور لوگ بٹھا لو قبر پہ نماز وہ قرآن پڑھنے کے لیے. مدرسے کے بچوں کو پریشان کر رہا. اگر مدرسے کا آدمی، مدرسے کا مدرس اور مدرسے کا جو ناظم اعلیٰ اگر قبر پہ بچے نہ بٹھا لیں تو چندہ ختم. اور تو نے بھی کبھی زندگی میں قرآن پڑھا تھا؟ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں کا آواز نہیں کھینچ رہا، میری دور سے رہا، سمجھ لو. پوری ضلع مراد آباد کے مدرسوں کے بچوں کو لا کے قبر پہ بٹھا دے، اور تو نے کبھی قرآن پڑھا نہیں، قرآن پہ عمل کیا نہیں، قرآن کے خلاف کام کر کے گیا، حرام کھا کے گیا، جھوٹ بول کے گیا، لوگوں کے حق مار کے گیا، تو کسی بچے کا پڑھنا کام نہیں آئے گا. پھر تو سب امیر یہی کام کیا کریں، بدماشیاں کریں، اور ایک ایک بچے کو 1-1 لاکھ روپے دے کہ 1 سال تک قرآن پڑھنا میری قبر پہ. بھائی کہ بیری کی ڈالی، اب یہ مٹی ڈالنے تیار نہیں جب تک کہ بیری کی ڈالی. ارے بھائی بیری کی ڈالی نہیں مل رہی، جب بھی مٹی ڈال دے، کوئی ضروری ہے؟ عہد نامہ اگر نہیں آیا قبر میں تو روکے رہو. آدھا گھنٹہ رکا ہوا ہے جنازہ عہد نامے کے چکر میں. جبکہ حکم یہ ہے کہ اگر زوال کے وقت میں بھی جنازہ تیار ہو تو زوال کے وقت میں بھی نماز جنازہ پڑھ کے درادے کو دفن کرے، روکا نہ جائے. یہ حکم ہے. زوال کے وقت کا بھی خیال نہ کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ عہد نامہ رکھ دو، ٹھیک ہے، برکت کے لیے رکھا جا سکتا. مسئلہ بتا رہا ہوں میں، ناجائز نہیں ہے، برکتاً رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک. لیکن عہد نامہ اگر نہیں مل رہا تو اس کے دفن میں کوئی کمی نہیں آئی، اس لیے کہ قبر میں عہد نامہ کام نہیں کرے گا، اعمال نامہ کام کرے گا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ عہد نامہ نہیں کام کرے گا قبر میں، اعمال نامہ کام کرے گا. حضرت فاطمہ کو جب قبر میں رکھا جا رہا ہے، مٹی ڈالنے والے کہہ رہے ہیں او قبر تیرے اندر حسین کی ماں آئی ہے، تیرے اندر علی کی بیوی آئی ہے، تیرے اندر مصطفیٰ کی بیٹی آئی ہے، تیرے اندر جنتی عورتوں کی سردار آئی ہے. آواز آئی او مٹی دینے والوں، یہاں حسب و نسب نہیں دیکھے جاتے، یہاں نامہ اعمال دیکھے جاتے ہیں. صرف مرنے میں شریعت یاد آئی. میری تقریر تو اب شروع ہوئی اور کچھ لوگ اٹھ کے بھاگ گئے. یہ کیسے لوگ میدان چڑھ گئے؟ ہاں نہیں بات صحیح ہے، مگر مجھے تکلیف ہوتی ہے. آگے آؤ، پیچھے والے آ جائیے، موڈ بنے گا انشاءاللہ. آ جائیے. آپ مجھے اونا پونا مقرر سمجھ رہے ہیں؟ 1 گھنٹے میں تو گلا گرم ہوتا ہے. جی ہاں، اونا پونا نہ سمجھیں آپ. ہاں آپ محبت سے بیٹھیں. میری ماں بہنیں سن نہیں، وہ بیٹھیں. افضل بھائی محبت سے سنیں، توجہ کریں ذرا.
ہاں نہیں آ گئے یہ سب لوگ, یہ جتنے بچے ہیں سب پکے پکے ہیں. دیسی گھی, جو کچی لکڑی ہوتی ہے نا اوپر اوپر کی, اسے گھن کھا جاتا ہے, جو اندر کی راچ رہتی ہے نا وہ بجی رہتی ہے. ہاں انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں نا. ہاں شریعت آواز بھی بڑھا دو, اور بڑا خوشک بول رہا میں ہے نا, آواز تھوڑا سا خوشک بول رہا, ذرا صحیح کر دو یہ. اور 1 گھنٹہ بڑا بے رونق سا آواز ہے, تھوڑا سا آواز میں نا اس کی وہ پیدا کر دو, تھوڑی سی رونق. ہاں میرے بھائی ذرا توجہ فرمائے. شریعت کبھی یاد آئی؟ مرنے کے بعد, ہے نا. جب یاد آئی مولانا کو بلاؤ, مفتی کو بلاؤ, مدرسے کے بچوں کو بلاؤ, ہے نا, انہیں تیجے میں کھلاؤ. او میرے بھائی یہ مدرسے کے بچے تیجا کھانے نہیں ہیں, تیرا 10واں کھانے نہیں, انہیں شادی میں بھی کھلایا کرو, ہے کہ نہیں. تیرا تیجا 10واں کھانے نہیں ہیں, انہیں شادی میں بھی کھلایا کرو. اتنی شریعت یاد آئی. اب تو اگر عورت کا جنازہ قبرستان میں لائے ہیں تو حال یہ ہے 5 کپڑوں میں لپیٹ کے اس کو لائے ہیں, اس کے بعد میں اوپر چادر لگائی جاتی ہے نہیں لگائی جاتی ہے, اوپر سے وہ 4 پائی پہ اوپر سے ڈھکن ہوتا ڈھکنے کا لیڈیز, اور اوپر سے چادر ڈال دی جاتی ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا. اور جب قبر کے قریب رکھا گیا, ذرا غور سے سننا, یہ دل کے پھپولے ہیں جو تمہارے سامنے دکھا رہا ہوں میں. بوڑھی عورت بھی ہے نا, بوڑھی بھی, تو کہہ رہے ہیں یہ ڈھکن جنازے کی 4 پائی کا بعد میں ہٹے گا, پہلے چاروں طرف سے چادریں لگا لو. لگاتے نہیں قبر کے چاروں طرف چادریں, رومال چادریں, اب جنازے کو قبر میں رکھا جائے. یہ بات غلط نہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایسی ہونا چاہیے. لیکن میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, او قبر میں رکھنے والوں, آج یہ مر گئی ہے, مرنے کے بعد 5 کپڑوں میں لپیٹ دی گئی ہے, پردہ ہے 5 کپڑوں میں لپٹی ہے, مگر پھر بھی آپ چادر لگا کے قبر میں نیچے رکھ رہے ہو, چاروں طرف سے چادر لگا دیا. بولو یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور اعلان کر دیا جاتا بھائی جتنے غیر لوگ ذرا دور ہٹ جائیں, وہ آئیں جو محرم ہے نا, بیٹا آئے, بھائی آئے, باپ آئے, یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ قبر میں رکھیں گے, غیر سے قبر میں بھی نہیں رکھواتے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ او میرے ذرا یہ تو بتا مسلمان, آج تیری بہن کا انتقال ہوا اور جب قبر میں رکھی گئی تو تجھے آج چادر یاد آئی کہ چادر لگاؤ؟ کاش جب یہ بازار میں بے پردہ گھوم رہی تھی اس دن تجھے چادر یاد آئی ہوتی تو قبر میں تیری بہن کو سکون مل جاتا. کیا بات ہے حضرت, بہت اچھی بات ہے, بے شک. جب تیری بہن زندہ تھی, جب تیری بیٹی زندہ تھی تو بازاروں میں بے پردہ گھومتی تھی, تب تجھے چادر یاد نہیں آئی؟ او میری بیٹی ذرا چادر بھی اوڑھ لے, او میری بہن ذرا چادر بھی اوڑھ لے. آج مر گئی تو تجھے شریعت یاد آئی. ارے شریعت کے احکام مرنے سے پہلے لاگو ہے, مرنے کے بعد شریعت نہیں ہے. کان کھول کے سن لے, اگر تو نے یہ چادر زندگی میں دے دی ہوتی تو قبر میں خدا کی قسم ملکہ بن کے لیٹی ہوتی. مرنے کے بعد ساری شریعتیں یاد آتی ہیں.